السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے اور میری آواز صحیح سے سن پا رہے ہوں گے۔ اگر لا کر دیں، شاید تھوڑی دیر کے لیے 0.1 سیکنڈ کے لیے بریک ہوئی ہوگی آواز، لیکن اگر آواز آ رہی ہے تو بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ لائیو اوپن کیو این اے ہے۔ مختلف موضوعات کے اوپر سوال و جواب کی یہ نشست ہے جو ہر ہفتے منعقد ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے کسی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ آج جو سب سے پہلے ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، آگے بڑھنے سے پہلے اور پبلک میں لنک عام کرنے سے پہلے، وہ موضوع ہے دراصل مورالٹی کا۔ مورالٹی کو ہم اردو میں اخلاقیات کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سے اس زمین پر آباد ہے، جہاں تک بھی آپ تاریخ میں چلے جائیں، بہت پیچھے تک، اتنے پیچھے تک کہ جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ تاریخ کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق رہا ہے کہ وہ چیزیں اچھی ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اتفاق رہا ہے کہ وہ چیزیں بری ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہمیشہ ایک ایسی ویلیو رہی ہے کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ سچائی ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہم آبجیکٹو مورالٹی بولتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سچ بولنا اچھا ہے اور کل سچ بولنا اچھا نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سوسائٹی کے لیے سچ بولنا اچھا ہے اور فلاں سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہر زمان و مکان میں، ہر ٹائم اور اسپیس میں سچ بولنا ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہم آبجیکٹو مورالٹی بولتے ہیں۔ سبجیکٹو مورالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مورالٹی سیٹ کروں اور آپ اپنی مورالٹی سیٹ کریں۔ کچھ چیزیں میرے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، وہ میرے لیے اچھی نہیں ہیں۔ یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، مثلا کسی کے ساتھ زور زبردستی کرنا، کسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرنا آؤٹ آف میرج، یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، فلاں زمانے اور فلاں جگہ پر زبردستی کرنا کسی لڑکی کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، یہ درست ہے، یہ زنا کرنا درست ہے، ریپ کرنا درست ہے، اور آج کے زمانے میں ریپ کرنا درست نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ میری اس کامنٹ کے اوپر فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی اسلام میں پھر سیکس سلیوری کیوں ہے؟ تو ہم اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکے ہیں کہ اسلام میں سیکس سلیوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، اور کانکیوبائنیج ایک الگ چیز ہے۔ تو مجھے اس موضوع پر نہیں جانا ہے، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی کرنا، کسی جن سے مخالف پر یا کسی بھی انسان کے اوپر زبردستی کرنا، یہ چیز آبجیکٹیولی غلط ہے۔ مثلا آپ اگر اس کو مجبور کریں، ایک مرد ہے وہ کسی عورت کو مجبور کر کے اس کا ریپ کر دے، تو دنیا کا کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی کلچر، کوئی بھی معاشرہ، کسی بھی دور میں آپ رہتے ہوں اور کتنا ہی ماڈرنائز ہو جائیں یا کتنا ہی بیکورڈ ہو جائیں، آپ اس کو درست نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں فلاں معاشرے میں یہ چیز درست ہے اور فلاں معاشرے میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ بات طے ہو گئی تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف جاتے ہیں، یعنی وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر وہ آبجیکٹو مورالٹی کی بات کریں تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی خود ریپسٹ ہو، ایک آدمی خود لڑکیوں کو جال میں پھنساتا ہو، ایک آدمی خود اس طرح کی گھناونی حرکتیں کرتا ہو، اور پھر وہ لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے، لوگوں کو حیا کا درس دے، لوگوں کو یہ کہے کہ دیکھو فلاں آدمی برا ہے لہٰذا تم اس برائی سے بچو، تو اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس برائی کے اوپر بولے۔ یہ بات جو میں نے پوری کہی ہے
یہ جو پورا آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھا ہے اس کی ایک وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں. اس ویڈیو کو آپ سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے کہ یہ جو ایکس مسلمز آج کل سو کالڈ ایکس مسلمز اس وقت مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں, تو ان کا سامان کس طریقے سے بکتا ہے اور کون لوگ اس تحریک کے, اگر یہ تحریک ہے, اگر اس کو تحریک کہتے ہیں, تحریک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ 8-9 لوگ اس کے اندر شامل ہوں اور 2-4 ہزار لوگ اس سے وابستہ ہوں, اس کو تحریک نہیں کہتے. لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ اس سو کالڈ تحریک کے پیچھے کیا یہ نظریہ ہے کہ اسلام برا ہے اس لیے ہمیں اس برائی کو ایکسپوز کرنا چاہیے, یا اس کے پیچھے کچھ دوسرا ایجنڈا ہے, یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ معاملہ بالکل کلیئر ہوگا. اور اتنے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, ساتھ میں ویڈیو کو, جو ہماری ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ہمارا آپ سے مطالبہ سپر چیٹ کا نہیں ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو جن لوگوں کا سپر چیٹ کا مطالبہ ہوتا ہے وہاں آپ یہ دیکھیں کہ سپر چیٹ بھی مل رہی ہے اور لائک شیئر تو مل ہی رہا ہے. تو کم سے کم آپ لوگوں کو اتنی ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے کہ جو پیغام ہے ہماری اسٹریم کا یا ہماری ٹیم میں سے کسی کی بھی اسٹریم کا, وہ زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچے. تو میں 1 منٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, جسٹ اے سیکنڈ. جی ہاں, تو یہ امید ہے کہ آپ کی اسٹریم پر, آپ کی اسکرین پر یہ چیز آ گئی ہوگی. جسٹ اے سیکنڈ, یہ آ گئی. اب آپ اس ویڈیو کو سنیں. اچھا, میں یہ کسی وجہ سے نہیں چلا پاؤں گا, 1 منٹ رک جائیے. اچھا جی, مفتی عبداللہ منہاج صاحب, جسٹ اے سیکنڈ, یہ میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں اور آپ ذرا اس کو شیئر کر کے چلا دیجئے اپنی طرف سے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی. یہ ویڈیو آپ کے پاس ہے یا میں آپ کو بھیجوں؟ اس کی آڈیو کی شکل میں چلا دیجیے مفتی صاحب, ضروری ہے ویڈیو. ہاں, آڈیو کی شکل میں چلا دیں, لیکن آپ چلا دیجیے گا چونکہ میں اپنے دونوں ڈیوائس سے اس وقت آن لائن ہوں تو میں نہیں چلا پا رہا ہوں. 1 منٹ رکیے, میں ذرا سے اس کو آپ کو بھیج دیتا ہوں. میرے پاس ہے, میں اس کا آڈیو چلا سکتا ہوں یہاں سے. 145 منٹس کی جو ہے جی وہی والی ہے. جی جی ٹھیک ہے, چلائیے. جی, آڈیو ٹھیک رہے گی ویڈیو کے مقابلے میں. چلیں ٹھیک ہے, دیٹس فائن. پرتیکشا کرتا ہوں آپ کے پرشن کو, اور یہ بات میں اب اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہوں گا. ساحل ہیں, سمیر ہیں, سچوالا ہیں, اپوسٹیٹ امام ہیں, ایڈم سیکر ہیں, ظفر ہیریٹک ہیں, اور بھی لوگ ہیں. یہ 6 تو میری جانکاری میں ہیں. یہ لوگ سنجیدہ کام کر رہے ہیں. ان کے بارے میں کچھ کچی پکی باتیں کہی جائیں گی, سوابھاوک ہے, یہ ہوگا, اس طرح کی باتیں کی جائیں گی. تو اس سے جب تک آپ ویکتیگت روپ سے آہت نہیں ہوں اس چرچا کو وہیں ڈراپ کرتے ہیں. کسی نے بتایا, اس نے یہ کیا, آپ کی بھلا سے. جیسے کسی نے کہا کہ صاحب سمیر نے میری گاڑی چورا لی, اٹھا کے لے گیا. اسکارپیو بڑھیا گاڑی ہے اور میرے پاس ہے بھی اسکارپیو, میرے بیٹے کے پاس ہے. سمیر بھی میرا بیٹا ہے, یہ لے جانا چاہے گا میں ویسے دے دوں گا, اس میں کچھ چورانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ آپ کی تو نہیں ہے نا گاڑی. اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ نشچت اس کی چنتا کریں, نہیں ہے تو اس وشے کو وہیں ڈراپ کرتے ہیں. بتایا کسی نے کہ فلانے صاحب نے پیسے کھا لیے کسی, آپ سے مطلب. بتایا کسی نے کہ صاحب وہ لڑکی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. آپ کی بہن, بیٹی, بھتیجی, بھانجی ہے, جیسے نہیں ہے تو یہ وشے آپ کا نہیں ہے کرنے کا. انیسری اس میں باتیں کچی پکی کر کے آپ اس مہم کو کمزور نہیں کر پائیں گے, مگر ان لوگوں کا دھیان بھٹکا دیں گے. یہ مت کیجیے, ان لوگوں کو کام کرنے دیجیے, اور اس سے راشٹرواد پربل ہوتا ہے. آپ کا صاحب ابھی تک کوئی سوال؟ جی ہاں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. یہ آپ نے جو آواز سنی ہے, ویڈیو اس لیے نہیں چلائی, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ فرسٹریشن میں آ کر پھر اسٹرائک بھیجنے خامخواہی, تو بہرحال آپ نے آواز سن لی. آواز کے پیچھے جو شخصیت ہے اس کا نام ہے طفیل چترویدی. پکا سنگھی انسان ہے, اور اس ویڈیو میں برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے
وہ ایک مرتد ہے جس کا نام ہے سمیر، اور اس کے اوپر جو الزامات لگے کچھ دنوں پہلے، دراصل اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور جو لاجک دی جا رہی ہے ہمیں اس سے مطلب ہے۔ الزام لگے اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس چیز سے واقف ہوں کہ ان میں صداقت کتنی ہے۔ اچھا سسٹر علینا، میں ایک منٹ ابھی بناتا ہوں انشاءاللہ، جسٹ اے سیکنڈ۔ تو طفیل نے 3 ایگزامپل دیے ہیں، اور یہ کہا ہے اپنے بھکتوں کو، اندھ بھکتوں کو، کہ بھئی آپ اس موومنٹ کو کمزور نہ کریں۔ کیوں کمزور نہ کریں؟ اس لیے کہ جب تک آپ کمزور نہ کریں، جب تک آپ ذاتی طور پر خود ان کی اوچھی حرکتوں سے متاثر نہ ہوں۔ اور 3 مثالیں اس نے دی ہیں۔ پہلی مثال اس نے دی ہے چوری کی، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی فلاں نے، سمیر نے چوری کر لی، تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ آپ کی چوری نہ کرے، آپ کے ہاں چوری نہ کرے۔ دوسری اس نے مثال دی ہے پیسے کھا لیے سمیر نے، تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جب تک کہ وہ آپ کے پیسے نہ کھائے ذاتی طور پر۔ تیسری مثال اس نے دی لڑکی کو چھیڑنے کی، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی فلاں مرتد نے، چاہے وہ ساحل ہو یا کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر خود طفیل کہہ رہا ہے کہ لڑکی کو چھیڑ دیا، لڑکی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو آپ کو اس وقت تک کہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ وہ آپ کی بہن بیٹی نہ ہو۔ اگر ہم اس لاجک کو تسلیم کر لیں تو بھائی اس لاجک کے مطابق تو پھر کسی بھی مرتد کو یا طفیل کو یا نیرج اتری کو یا کسی اور کو بھی کسی دوسرے مذہب کی مورالٹی کے اوپر سوال اٹھانے کا کوئی حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ سیرت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں؟ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں، فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے بفرض محال کہ ہاں جی کچھ امورالٹیز العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کے اوپر العیاذ باللہ ظلم ہوا ہو، پرابلم آپ کو کیا ہے؟ آپ کی تو بہن بیٹی نہیں تھی نا۔ اگر آپ کی بہن بیٹی ہوتی تب تو آپ کو پرابلم ہوتی۔ آپ کس چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کے جو گرو ہیں ان کی لاجک کے مطابق آپ کو تکلیف اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کا مال لٹے، آپ کو تکلیف اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کی بیوی اور بہن بیٹیاں نشانے پر ہوں، آپ کو تکلیف اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کا مال چوری ہو۔ جب آپ کا مال چوری نہیں ہوا، آپ کا مال لٹا نہیں، جن لڑکیوں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں آپ دن رات اسٹریمیں کرتے ہیں وہ آپ کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو تکلیف کس چیز کی ہے؟ تو اگر ہم اس لاجک کو لے لیں تو اس لاجک کے مطابق آپ ہی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اسلام کے خلاف، لیکن یہ لاجک درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو چوری کرتا ہے، چوری کرنا کسی بھی زمانے اور کسی بھی مکان میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اور کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی میں، تاریخ کے کسی بھی مرحلے اور دور میں چوری کرنا درست نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے۔ لڑکیوں کے پیچھے پڑنا، ان کو چھیڑنا، زور زبردستی کرنا، یہ درست نہیں سمجھا جاتا، یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے۔ دوسرے کے مال کو کھا جانا اور ان کے پیسے لوٹ لینا، یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے اور اس کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ اور کوئی آدمی اگر ان چیزوں کے اندر بذات خود ملوث ہو اور پھر وہ مورالٹی کے اوپر لیکچر دے، اور پھر وہ چوری کے خلاف بولے، اور پھر وہ ڈاکے کے خلاف بولے، اور پھر لڑکی چھیڑنے کے خلاف بولے، تو اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ پیرامیٹرز آپ لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ جو طفیل چترویدی ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جو نیریٹو اس نے دیا ہے کہ نہیں ہم اسلام کے خلاف بولیں گے، یہ جو اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں چاہے کتنا ہی لوٹ مار کریں، چاہے کتنی لڑکیاں چھیڑیں، یہ جو اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں چاہے کتنا ہی چوریاں کریں، یہ چاہے ہماری گاڑیاں اٹھا کر لے جائیں، جب تک کہ ذاتی طور پر ہمیں نقصان نہیں ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قوم کا نقصان کرتے رہیں، آپ دوسروں کا نقصان کرتے رہیں، آپ ملک کا نقصان کرتے رہیں، ملک میں بدامنی پھیلاتے رہیں، ذاتی طور پر جب تک آپ محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ٹیررزم کہتے کس چیز کو ہے؟ یہی تو ٹیررزم ہے، یہی تو دہشت گردی ہے۔ یہ جو شخص بیٹھا ہوا یہاں پر یہ منطق بگاڑ رہا تھا اور لاجک دے رہا تھا، دراصل وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اس طرح کے جرائم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا جو اوپنلی، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جو اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی گائے کھائے گا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو یہ لوگ اوپنلی ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال
دنیا میں کچھ صورتحال یہ بنی ہے کہ اگر آپ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی پھیلائیں گے تو آپ کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا. یہ اس جو نیریٹو دنیا نے دیا ہے, میڈیا نے دیا ہے, اس نیریٹو کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ لوگ کھلے پھر رہے ہیں, ورنہ ان لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ یہ لوگ سڑکوں پر کھلے پھرتے. چونکہ جو لوگ جرائم کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور جو لوگ دھمکی دیتے ہیں گردن مارنے کی, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جان سے مار دوں گا, ایسے لوگ تو مجرم ہیں, اور مجرموں کو تو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. تو بہرحال آج کی اسٹریم کا آغاز ہم نے اس گفتگو سے کیا. میرے ساتھ قیصر بھائی جڑ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ نے آج پرویز ہود بوئی کے تعلق سے ایک پروگرام کیا, بلکہ ان کے ساتھ ہی کیا. میں نے پورا پروگرام تو نہیں دیکھا, آپ کی مختصر گفتگو سنی, لیکن ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو تھی. تو کیا وہ آپ کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگی؟ فیس بک پہ یہ ہوگی, اچھا. یوٹیوب پہ لنک شیئرنگ ہوگی. ایکچولی وہ جو ٹی وی چینل ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے وہ کاپی رائٹس وغیرہ ان کا سسٹم ایسا ہے یوٹیوب جی. پہ. وہ اپنے لنک کو تو شیئر کرنا مائنڈ نہیں کرتے یوٹیوب پہ, لیکن کلپس نکالنا وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن فیس بک پہ ایشو نہیں ہے, وہاں سے وہ کلپس نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ. تو آج کا جو موضوع تھا آپ کا وہ غالباً نہیں بلکہ بالیقین ٹرانسجینڈرز کے تعلق سے تھا. اور جی وہ فلائی دبئی ایک ایئر لائن ہے, اس نے پاکستان میں 2 ایکٹیوسٹ ہیں ٹرانسجینڈر, ان کو بیسیکلی ریفیوز کر دیا, ٹکٹ وغیرہ دیا, لیکن ان کو پھر جہاز پہ نہیں انٹرٹین کیا کہ آپ کا جینڈر ایکس ہے, تو جینڈر ایکس ہم ریکوگنائز نہیں کرتے. تو اس پہ پاکستانی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کو بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں نہیں کرتے, اور یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو پروگرام کی بیس تو یہ تھی, لیکن وہ جیسے عام طور پہ ہوا کرتا ہے پروگرامز میں, وہ چلتے چلتے اس بات پہ چلی گئی کہ آپ ہمیں حقوق نہیں دیتے اور ہم حقوق کے لیے کھڑے ہیں. ہمارا ویو بڑا سمپل ہے. پاکستان میں جتنا بھی ہم یہ گروپ, ہم نے کیس بھی کیا ہوا ہے وفاقی شرعی عدالت میں. میں بھی 25 جنوری کو تاریخ بھی تھی, میں وہیں پہ تھا. ہمارا موقف یہ ہے کہ شریعت میں جو خنثی ہے اس کی پروٹیکشن موجود ہے, خواجہ سرا کی پروٹیکشن موجود ہے, اور فقہ میں بڑے واضح اصول ہیں کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا پروسیس خنثی کو مرد یا عورت ڈکلیئر کرے گی کہ اسلام میں 2 ہی جنس ہیں جن کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے. تو خنثی کی ایک عارضی کیفیت موجود ہے جب ابہام ہو اعضاء میں. لیکن یہ جو قانون پاکستان میں انہوں نے پاس کیا ہے کہ کوئی مرد اٹھ کے کہے میں عورت ہوں تو وہ عورت ہے, کوئی عورت اٹھ کے کہے میں مرد ہوں تو میں وہ ہو جائے, یہ غیر شرعی ہے, اور پاکستان کے آئین سے یہ صریحاً متصادم ہے. ہمارے پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے. جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جو بھی ہے قانون ہمارا وہ شریعت کے باہر نہیں جا سکتا. اور آرٹیکل 2 جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا, وہ واضح کرتا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے پاکستان کا. تو جو بھی قوانین بنیں گے وہ شریعت اسلامی کے تحت بنیں گے. جو اس سے متصادم ہوگا وہ یعنی کہ اسلامک انجنکشنز جو بھی چیز ریپگننٹ ہوگی وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی. تو وہ اصل جو ان کا ایشو یہ تھا کہ بھائی کوئی اگر مرد خود کو عورت کہے, عورت مرد کو, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ لبرل ملک نہیں ہے, یہ اسلامی ملک ہے. یہاں پہ قوانین وہی ہوں گے جو اسلام کے ہیں. آپ کا رائٹ ہے, آپ الیکشن لڑیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے آ کے آئین چینج کرنا ہے, ہم نے اس کو لبرل بنانا ہے, سیکولر بنانا ہے. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے, آپ کے خلاف پولیٹیکل سٹرگل ہماری جاری رہے گی. لیکن اگر لوگوں میں آپ کی سنوائی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی آپ الیکشن لڑیں آپ کو اس حلقے کا 1% ووٹ بھی نہیں ملتا, تو بھائی 1-2% آپ ہیں انسگنیفیکنٹ مائنورٹی, جائیں اپنے گھروں میں کام کریں, لوگوں کو ہم حلال کرنے دی زندگی گزار رہے ہیں, کیا آپ کو تکلیف پڑی ہوئی ہے؟ تو وہاں سے بات بڑھتے سوری آپ کی سوال چھوٹا تھا, بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اب نہیں, یہ ضروری تھا کہ آپ اس پر تفصیلی روشنی ڈالتے کہ ہوا کیا ہے, تاکہ پھر ناظرین اسی اعتبار سے جو ہے وہ آپ کا پروگرام دیکھیں, آپ کی ویڈیو دیکھیں. اس وقت صرف پاکستان میں نہیں, اصل تو خیر دنیا کے دوسرے ممالک میں اور اس کے بعد پھر پاکستان میں اس مسئلے کو, اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے لبرلز کی طرف سے, اور زبردست فنڈنگ ان لوگوں کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کیے جا سکے اتنا کرنا ضروری ہے. تو ماشاءاللہ اس تعلق سے آپ بڑی کافی دنوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. جی, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ.
आमीन आमीन। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक मिनट चाहूंगा, मुझे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, कमेंट्स को जरा स्लो मोड पे लगाना है, बड़ी तेजी के साथ कमेंट्स आ रहे हैं जो आज मैं भूल गया। तो ये आमतौर से ये काम पहले हो जाता है, लेकिन इस वक्त स्ट्रीम के दौरान करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना लिंक आम करेंगे और आप हजरात फिर तशरीफ ला सकते हैं, और कैसर भाई भी मौजूद हैं और मैं भी हाजिर हूँ, और इस ताल्लुक से आपके जो भी आज कैसर भाई की का जो प्रोग्राम हुआ है उस ताल्लुक से या इसके अलावा कोई और सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसमें कमेंट्स में भी किसी को मॉडरेटर बनाना था, तो मैं जरा सा पहले इसका स्लो मोड ऑन कर दूं, उसके बाद जिन खातून को बनाना था वो अगर मैसेज करेंगी तो मैं इंशाल्लाह उनको बना दूंगा। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, जब तक आप वो कर रहे हैं सर, मैं कमेंट में देख रहा हूँ जकी साहब का एक क्वेश्चन है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहाँ तक सही है। जकी भाई वहीं तक सही है जहाँ शरीयत ने लाइन खींची हुई है। आपका जिस्म है, आप ही की मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन हदूद जो हैं वो मुतय्यन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्रिकेट का ग्राउंड है जिसकी एक बाउंड्री है, उसके अंदर आप फास्ट बॉलिंग करें, स्लो बॉलिंग करें, स्पिन बॉलिंग करें, कुछ भी करें, वो आपका राइट है, लेकिन रूल्स तय हैं कि स्क्वायर लेग के पीछे 2 ही फील्डर हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। रूल तय हैं कि कितने ओवर से कितने ओवर तक आपके 4 फील्डर जो हैं वो मैक्सिमम आउटफील्ड में हो सकते हैं एंड सो फोर्थ। उसके अंदर अंदर आप जो मर्जी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जिस्म है, आप पिंक कपड़े पहने, काले कपड़े पहने, अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी पहनते हैं, शरीयत ने असूल दे दिए हैं कि लिबास आपका ऐसा हो कि आपके जिस्म को ढांपे, ना कि इतना टाइट हो कि आपका जिस्म और नुमाया हो जाए। ये रूल है। उसके अलावा रूल ये है कि अपने जिस्म को आप हार्म नहीं कर सकते, ये एक रूल है। उसके अलावा ये रूल है कि अपने जिस्म को आप एक्सपोज नहीं कर सकते। इन रूल्स के अंदर अंदर जो मर्जी करें, क्या क्या प्रॉब्लम है? तो वहीं तक सही है जहां तक शरीयत इजाजत देती है। बाकी बहुत बड़ा तमांचा है हमारी ये जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस में एक मुजाहरा किया कुछ खवातीन ने, जिन्होंने बरहना होके टॉपलेस और अंडर गारमेंट्स भी नहीं थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे बरहना, जिस्म का टॉप हाफ, नीचे भी उन्होंने सिर्फ ब्रीफ अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे, और वो मुजाहरा कर रही थी। अब फ्रेंच लैंग्वेज थी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो क्या कह रही थी, लेकिन जो लोगों के कमेंट्स पढ़े उससे अंदाजा हुआ कि आइदर ये अबॉर्शन के खिलाफ कुछ कह रही थी या कोई इस तरह का सोशल इशू था, और फ्रेंच पुलिस भाग भाग के उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, और वो फिर छुड़ा के भाग जाती। फिर फ्रेंच पुलिस ने वो बड़े बड़े उनको कंबल दिए हुए थे, वो अपना क्राउन कलर के, फिर वो भाग भाग के उनको ढांपने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी हमारी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ने नहीं कहा कि फ्रेंच पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि अगर रसूल को अप्लाई किया जाए तो उनका जिस्म उनकी मर्जी, भाई वो कपड़े नहीं पहनना चाहती बाहर, आपको क्या तकलीफ है फिर? लेकिन फ्रेंच पुलिस ही बता रही है कि भाई हमारी जो डिसेंसी है, मोरालिटी है, अगरचे वो शर्मनाक हद तक नीचे जा चुकी है, लेकिन उसमें भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, इस हद तक आप नहीं जा सकते। तो हम भी यही कहते हैं कि हर सोसाइटी तय करती है अपने लोगों के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपका जिस्म आपकी मर्जी उतनी ही होगी जितनी सोसाइटी इजाजत देगी, और हमारी सोसाइटी जो है वो इस्लामिक असूलों से इंस्पायर्ड है, देयरफॉर वही आजादी है, उसके बाहर नहीं है। बहुत उम्दा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बिल्कुल आपने सवाल का मुनासिब जवाब दिया। अब मैं हमारे पास कुछ कॉलर्स आ चुके हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको उसी तफसील से लेता हूँ। मुख्तसर चलेंगे। सबसे पहले मैं देसी न्यू को ले रहा हूँ मुख्तसर, पहले ही देसी न्यू की वजह से मैंने कह दिया है क्योंकि आपके साथ माशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होती रहती है। देसी न्यू साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक जी जनाब, फरमाइए। जी मैंने बोला मैं पहले ही फारिग हो जाता हूँ, फिर आप रेस्ट ऑफ द हाँ जी जी ठीक जी, चले, ठीक ठीक। कैसे साहब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप सुनाइए, आपको एटम्स ने कैसा रखा हुआ है? बिल्कुल जबरदस्त, ठीक ठाक जी ये सही है। चले ठीक है। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई इस्लाम के जो क्वेश्चन है वो मेरे से पूछो। आप जाहिर बात है दूसरे प्लेटफॉर्म में ने तो इस्लाम को डिफेंड करने से इनकार कर दिया, बोला जब तक आप अपने इज़्म नहीं बात करोगे इस्लाम पे नहीं बात कर सकते। लेकिन आप हैं जो फिर भी इस्लाम का डिफेंड करते हैं और जवाब देते हैं इस्लाम के बारे में, तो मैंने बोला चले आपसे ये पूछता हूँ इस हदीस के बारे में। और ये मुझे ज़रा क्वेश्चन मैंने जो इस्लाम के खिलाफ इस हदीस के बारे में बात करते हैं उनसे सुना है कि वो इसके बारे में क्या क्रिटिक
करते हैं कि ये है, ये प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा था आपकी साइड से इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं सुनना चाहता था। तो आप जानते होंगे वो ब्रेस्ट फीडिंग जो हदीस है, हजरत आयशा की मौला है सालिम, जी। मौला सालिम, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग हदीस जो है, हाँ मतलब इस तरह बहुत सारी हदीस है ना, कौन सी मेरा वाली? मतलब अडल्ट की ब्रेस्ट फीडिंग के हजरत आयशा ने कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग और रजम की जो आयत है हमारे पास थी, हम्म। फिर हजूर की वफात के बाद बकरी ने आके वो खा लिया ना। इसका मुझे एक्सप्लेनेशन आपकी साइड से मिला है कि देखें, ब्रेस्ट फीडिंग टू अडल्ट का ये नहीं मतलब कि वो मुंह लगा के ब्रेस्ट फीडिंग, वो बर्तन में निकाल के ब्रेस्ट फीडिंग का उससे ताल्लुक है। और वो एक और हदीस भी है, आई थिंक उस पे इब्न माजा के देखें इस ऊपर है। हदीस के ताल्लुक से वो जो अडल्ट को ब्रेस्ट फीडिंग है ना, जी जी इस हदीस के ताल्लुक से दूसरी अहादीस और दूसरी आयतों की रोशनी में उम्मत का इस पर इत्तेफाक है फुकहा का कि अडल्ट को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से रिश्तेदारी कायम नहीं होगी, ठीक है, इस हदीस के खिलाफ जाकर। तो फुकहा ने इस हदीस को कबूल नहीं किया, लेकिन सनद के एतबार से यह हदीस बहरहाल सही है। और इसको जो फुकहा हदीस को कबूल नहीं करते हैं, या तो वो ये कहते हैं कि ये उन हदीसों में से है कि जो सनद के एतबार से सही होने के बावजूद चूंकि कॉन्ट्रेडिक्ट करती हैं जो उससे ज्यादा सही हदीसें हैं, लिहाजा हम इसको ज़ईफ मानते हैं। या तो ये वजह है, या फिर ये उस खास वाकये में एक एक्सेप्शनल केस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रांट किया। और बाज मरतबा होता क्या है, ये भी एक लॉ के तहत है। वो लॉ ये है, इसको बोलते हैं अत-तशरीअ इंद वक्त तरखीस, बल्कि तरखीस इंदा वक्त तशरीह। यह है कि जब कोई लेजिस्लेशन बनता है, जब कोई कानून बनता है, तो उस कानून के वक्त बिल्कुल जो शुरू में जो सूरत हाल होती है उस वक्त कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं तो उनको एक्सेप्शन दिया जाता है। तो अब जब ये कानून बन गया रिजात के मुतालिक, तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आई सालिम की, मौला हुजैफा, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक्सेप्शनल बुनियादों पर अलाउ किया। ये उन फुकहा की इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अक्सरियत ने, उस उम्मत की जो फुकहा की अक्सरियत है, उन्होंने इस हदीस को कबूल नहीं किया। जी ओ अच्छा, ये इसी लेक्चर देखिए यही फायदा होता है ना कि भाई जिनको हदीस के बारे में डिटेल पता है उनसे पूछ लो, क्योंकि मैंने जहां तक sunnah.com पे चेक किया ये सही हदीस है और साथ में हसन भी है इसी तरह हाँ, की। मैंने तो हाँ खुद ही बताया कि बहुत सारी सही और हसन हदीसें जो सनद के एतबार से हैं, बहुत सी ऐसी हदीसें हैं कि जिनको उम्मत ने दूसरी जो ज्यादा सही हदीसें हैं उनकी रोशनी में कबूल नहीं किया। उसकी एक मिसाल भी दे देता हूं मैं आपको, कभी आपको ये लगे कि भाई मैंने वैसे ही बयान कर दिया। इमाम तिरमिजी ने अपनी किताब में के मुकद्दमे में जो यानी अलग से उन्होंने शाये किया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी किताब में 3 हदीसें ऐसी हैं कि जिस पर उम्मत ने कभी अमल नहीं किया और तीनों सही हैं। और उनमें से एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रहते हुए, जबकि सफर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बारिश नहीं थी, कोई उज्र नहीं था, इसके बावजूद जोहर और असर को जमा किया और एक ही वक्त में नमाज पढ़ी। और ये हदीस सही सनद से है, लेकिन इसके बावजूद उम्मत में किसी ने इस पर अमल नहीं किया। तो अब ये उसूल निकल कर आया, उसकी वजह यह है कि यह हदीस कॉन्ट्रडिक्ट करती है दूसरी आयत और दूसरी हदीस से, तो ये उसूल हदीस से निकल कर आ गया। तो बेसिकली ठीक है, समझ आ गई मुझे। तो आपका कहने का मतलब कि आज के टाइम पे अगर लेट्स से हाइपोथेटिकल कोई किसी का गुलाम है, वो प्यूबर्टी में जा रहा है, अगर उसको जो उसकी मालिक है ब्रेस्ट मिल्क पिला देती है तो वो महरम नहीं बनेगा, नहीं वो होगा, असूल नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं चले, होगा। क्योंकि बिल्कुल मेक सेंस करता है, क्योंकि आई थिंक मोता इमाम मलिक के अंदर जो हदीस है, आई थिंक बुक 30 हदीस 14 इसको कोरस्पॉन्ड कर रही है। इसीलिए मैंने चेक किया था, मैंने बोला इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि उस हदीस के मुताबिक कोई बंदा उमर बिन खताब के पास आया था, उसने कंप्लेन की थी कि मेरी एक स्लेव है जिसके साथ मैं सेक्स करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी ने उसको अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला दिया, और जब मैं उसके साथ सेक्स करने जा रहा था तो मेरी बीवी ने मुझे बोला कि वॉच आउट, मैंने इसे अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला दिया है। तो फिर उमर खताब ने बोला अपनी जाके बीवी को मारो और तुम फिर भी सेक्स कर सकते हो इससे, क्योंकि मिल्क पिलाने से वो तुम्हारी महरम नहीं बन गई और समथिंग लाइक दैट। तो वही मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा था। ये वाली जो रिवायत है मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसको चेक करूंगा कि ये रिवायत कहाँ तक सही है। या मोता तो लेकिन बहरहाल ये है, लेकिन बहरहाल जो मसला आपने पूछा है उससे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जी दैट्स फाइन। जो मसला आपने पूछा है उसका जवाब जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपको दे दिया गया कि खुद सहाबा ने, आप भी इसकी तायीद कर रहे हैं कि खुद सहाबा ने इस चीज को कबूल नहीं किया एक जनरल रूल के तौर पर। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच आपका। लेकिन रुकिएगा, अरे साहब रुकिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन भी था, चलें आप बात कर लें, कोई बात नहीं।
جی چلیں آپ تو آپ کر لیں، میں تو صرف اینڈ میں صرف آپ کو بات کہنا چاہ رہا تھا، جانے سے پہلے سنتے جائیے. چلے ہاں نہیں آپ کہہ دیجیے، آپ کیسر بھائی آپ کہہ دیجیے. شور آپ کو پرائیورٹی. میں صرف وہی حساب کتاب برابر رکھنے والا آدمی ہوں نا، تو جیسے